بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا چھٹا سبق ہے سائنسی ایجادات، جس میں ہم سائنس کی تمام ایجادات کے بارے میں، نئی چیز جو ایجاد ہوتی ہے، ایجاد نئی چیز بنانا نئی چیز جو بنائی جاتی ہے سائنسی ایجاد ہوتی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، کمپیوٹر، جہاز، راکٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنسی ایجادات ہیں، سائنس نے جو ایجاد کی ہیں، جو نئی چیزیں بنائی ہیں۔ دریافت کرنا، تحقیق کرنا، چیز کے اوپر ظاہر کرنا، ڈسکور کرنا، ایجاد نئی چیز بنانا، دنگ حیران رہ جانا، اور بر اعظم خشکی کا ٹکڑا، حضر، قیام، تشنا پیاسا۔ مثل مشہور ہے، مثل ضرب الامثال ہم نے پچھلے میں پڑھی تھی کہ ضرب الامثال، تو یہ مثل وہی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آج تک دنیا میں جس قدر ایجادات ہوئیں ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ رہا ہے، یعنی جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، نئی چیز بنتی ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے نئی چیز بنائی جاتی ہے، ایجاد ہوتی ہے۔ ضروریات بڑھتی ہیں تو ذہین سائنسدان ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نت نئی ایجادات کرتے ہیں، روز نئی ایجادات کرتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایجادات کی رفتار اتنی تیز نہ تھی، برسوں بعد کوئی ایک نئی چیز دریافت یا ایجاد ہوتی، لیکن آج کل نیو ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد سے آئے دن ایجادات جو وہ ہوتی رہتی ہیں، ان کی رفتار کافی تیز ہے۔ روز ہم سنتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی، کوئی ایسا ہارڈ ویئر آ گیا، کوئی ایسا سافٹ ویئر آ گیا جس سے ہم اپنی ضروریات جو ہیں وہ پورا کریں، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی ان ایجادات کو دیکھ کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ٹیلی فون کو لیں۔ ٹیلی فون کے بارے میں بات کی کہ کس نے ایجاد کیا؟ گراہم بیل نے کوئی 150 سال پہلے ٹیلی فون ایجاد کیا، اور وہ کیسا تھا کہ جو تھوڑے فاصلے تک بات کرنے کے کام آتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز دور تک سنی جانے لگی، پھر اس کے بعد ٹیلی فون اس قدر ترقی کر گیا کہ شہروں، ملکوں اور بر اعظموں کے درمیان بھی بات ہوئی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد تار کے بغیر والا فون آیا، جس کو وائرلیس فون کہا جاتا ہے، اور موبائل فون بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں، آپ سفر کر رہے ہوں یا قیام کر رہے ہوں، کہیں بھی کسی جگہ ٹھہرے ہوں، یہ ہر جگہ آپ کے کام آتا ہے۔ اور پھر موبائل فون کے فوائد کہ کیا کیا آپ بل جمع کرا سکتے ہیں، بینک میں پیسے جمع کرائے جا سکتے ہیں، بھجوائے جا سکتے ہیں، نکلوائے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون کی بہت زیادہ آپ لوگ اس کی اہمیت جانتے ہیں۔ دوسری مثال کمپیوٹر کی، یہ بھی سائنسی ایجاد ہے، سائنس نے اس کو ایجاد کیا، اور جب شروع میں ابتدا میں یہ ایجاد ہوا تو بہت بڑا تھا، اور مہنگا بھی تھا، کہ صرف بڑے اداروں میں، بڑی فیکٹریوں میں اور بڑے دفتروں میں ہی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، صرف وہی اس کا خرچ اٹھا سکتے تھے، اس کے متحمل ہو سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں مزید ایجادات ہوئیں، اور ان سائنسدانوں کا یہ کمال ہے کہ اب یہ آلہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی کمپیوٹر۔ ابتدا میں یہ بہت بڑا تھا، مہنگا بھی تھا، لیکن آج کل یہ ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر دفتر میں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کمپیوٹر نہ ہو، ہر جگہ یہ استعمال ہوتا ہے، کاروباری سطح پر بھی، دکانوں پر، بڑے بڑے مالز میں، کیلکولیشن کے لیے، اکاؤنٹنگ کے لیے، ہر چیز، ہر جگہ میں، ہر دفتر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ کی حیثیت سے بھی پڑھا جا رہا ہے، یعنی مضمون بھی بن چکا ہے پھر اس کو۔
پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرنیٹ کی فوائد سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے انٹرنیٹ پہ کیا کیا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کے باقی فوائد سے بھی آگاہ ہیں۔ تیسری مثال آگے ٹیلی ویژن کی ہے۔ ٹیلی ویژن کی بات کی کہ ٹیلی ویژن پہلے جب ایجاد نہیں ہوا تھا تو ریڈیو تھا، ریڈیو سے لوگ لطف اندوز ہوتے تھے، محظوظ ہوتے تھے، مگر آنکھیں تشنا رہ جاتی تھیں، یعنی آنکھوں میں ایک کمی پیاسی رہ جاتی تھی۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سائنسدانوں نے آواز کے ساتھ ساتھ تصویر والا ٹیلی ویژن یعنی کہ ایجاد کیا، اور اب اس کے بعد اس میں اتنی ویرائٹی آئی کہ پھر رنگین ٹیلی ویژن، اور اس میں بھی مختلف چینلز اور مختلف فیچرز کے ساتھ یہ ایک ایجاد بن گئی۔ اب اس میں ٹیلی ویژن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہر چینل پر کچھ نہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر تفریحی، تعلیمی، تحقیقی اور ادبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو معلومات افزا ہیں، یعنی معلومات پہنچانے والی ہیں نئی نسل کے لیے، اور طلباء کے لیے بھی نہایت کارآمد ہے، کام آنے والا اور مفید ہے، دلچسپ ہے۔ پھر اس میں ڈش اینٹینا اور کیبل سروس ہے، وہ بھی یہ بھی ان کی ایجادات میں سے ہے۔ اس کے بعد ذرائع آمد و رفت کے جو ہیں ذرائع آمد و رفت یعنی آنے جانے کے ذرائع، نقل و حمل کے ذرائع، آنے جانے والی چیزیں، اس میں بھی آپ کاریں دیکھ لیں، بسیں دیکھ لیں، ہوائی جہاز، یہ بھی ساری سائنسی ایجادات کی نشانیاں ہیں، سائنسی ایجادات ہی کے مظہر ہیں یہ۔ اور پھر جہاز جو ہے سب سے پہلا بھاپ کا انجن اسٹیفنسن نے ایجاد کیا، جو آمد و رفت کے کام آتا تھا آنے جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوئی، اور اب جو ہیں اب ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید ہیں کہ اس میں بہت بڑی مشینریاں اور گاڑیاں بھی ایک ملک سے دوسری جگہ لائی جا سکتی ہیں۔ ہوائی جہاز کی طرح بحری جہاز میں بھی حیرت انگیز، حیران کر دینے والی ترقی ہوئی ہے۔ ان بحری جہازوں میں بڑی بڑی جو شپس ہیں ان میں محل، ہوٹل اور ایئرپورٹ، ہیلی پیڈ، اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ جنگ میں بحری جہاز ایک زبردست کردار ادا کرتے ہیں، یہ جنگ کے دوران ہوائی جہازوں کو دوڑنے کے لیے رن وے بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شپس میں، بحری جہازوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد لڑاکا جہازوں کے مقابلے میں سائنسدانوں نے آبدوز میں بحری جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ آبدوز بھی جو ہے جو پانی کے اندر چلتی ہے، وہ بھی ایک سائنسی اور بڑی ایجاد ہے۔ جن سائنسی ایجادات نے آج کی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے ان میں خلائی سیارے اور راکٹ سب سے اہم ہیں۔ آج کل جو سب سے عروج پر ہیں وہ خلائی سیارے اور راکٹ ہیں۔ سائنسدان اب تک کے کئی ایک سیارے کامیابی سے خلا میں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سیارے موسم سے متعلق، دشمن ملک سے متعلق معلومات لیتے ہیں اور مواصلات سے متعلق امور میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ جو موسم کا حال یا دوسرے ملک کے جیسے ریڈار ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، دوسرے دشمن ملک سے آنے والی تمام جہازوں کے بارے میں معلومات اور باقی خبریں، یہ ساری چیزیں ہم اسی خلائی سیارے اور راکٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ سائنسی ایجادات نے زراعت اور صنعت، اب آگے کھیتی باڑی میں اور فیکٹریوں اور کارخانوں میں اس نے کیا تبدیلی برپا کی ہے۔ اس میں مشینریاں، سائنسدانوں کی تیار کردہ کھاد اور مشینری کا استعمال شروع کیا ہے، یعنی جیسے تصویر میں دیکھیں گندم کاٹنے والی مشین ہے، یہ بھی ایک بڑی سائنسی ایجاد ہے۔ ان تمام زراعت میں یعنی کھیتی باڑی میں اور صنعت میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو مشینریاں، جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، وہ اس طرح کی مشینیں ہیں جو تیز رفتار کل پرزے اس میں موجود ہیں، مشینیں، اور اس میں پھر چھوٹے پرزے۔ سائنسدانوں نے ہماری زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم گھروں میں آج کل استعمال کر رہے ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہیں، آٹا گوندنے والی مشین ہے، فریج ہے، یہ ساری چیزیں سائنسی ایجادات ہیں۔ اب آگے ہے طب کے میدان میں، یعنی میڈیکل میں کس طرح سے سائنس نے ترقی کی اور کیا چیز ایجاد کی۔ سائنسدانوں کی ایجادات میں آلات جراحی اور طبی سہولیات کا ذکر کیے بغیر بات نامکمل رہے گی۔ آلات جراحی، آپریشن کے آلات، آپریشن کے، سرجری کے، اور یہ آلات جو ہیں یہ اگر دریافت نہ ہوتے تو ڈاکٹروں کے لیے مرض کی تشخیص بڑی مشکل ہوتی، یعنی بیماری کی پہچان، بیماری کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا۔ آج کل مشکل سے مشکل آپریشن جدید آلات جراحی کی مدد سے بڑی کامیابی سے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی تمام یہ جو آپریشنز اور سرجریز جو انسانی عضو کی ہو رہی ہیں، دل کی، دماغ کی، تمام اعضاء کی، تو یہ ساری جو ہیں یہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے ہیں۔ سائنس نے ایسی مشینیں، ایسی چیزیں، ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کی وجہ سے طب میں بھی، میڈیکل کے میدان میں بھی انسان اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آگے ہے طب کی طرح انجینئرنگ کی دنیا میں۔ انجینئرنگ میں سائنسی ایجادات نے کیا کیا؟ تعمیر کے پرانے طریقے فرسودہ ہو چکے ہیں۔ پرانے طریقوں سے جو ہوتی تھی تعمیر جس طرح سے، وہ اب پرانے ہو چکے ہیں، قدیم ہو گئے ہیں، اب وہ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اب مزدوروں کی جگہ خودکار مشینوں نے لی ہے۔ خود کام کرنے والی آٹومیٹک مشینیں جو ہیں وہ ہیں انجینئرنگ کے میدان میں، جو کہ کام جلدی ہوتا ہے، مہینوں کا کام دنوں اور گھنٹوں میں، اور کئی منزلہ فلک بوس عمارتیں، فلک کو چھونے والی بلند ترین عمارتیں جو ہیں وہ ان جدید آلات اور مشینری کے بغیر بننا ناممکن تھی۔ دفاع کے میدان میں بھی سائنس کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ سائنس دانوں نے نت نئے روز نئی ایجادات کی، میزائل بنائے، ٹینکس، توپ، خودکار اسلحے کے کارخانے، خودکار اسلحے، خود سے کام کرنے والے آٹومیٹک مشینیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنسی ایجادات ہیں۔ اور ہتھیار بنائے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچنے کی صورت میں ہم کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں، ناقابل فتح کسی کے لیے۔ ان تمام ایجادات کا مقصد دفاعی ہے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے۔ اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف حملہ کرنا نہیں ہے، اور اگر ہو تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی یہ ساری ہتھیار جو ہیں یہ اپنے دفاع کے لیے بنائے گئے۔ دنیا میں ہر طرف روز بروز نت نئی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں۔ ان ایجادات کو انسان کے فائدے کے لیے ہی ایجاد کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی ایجاد ہو اس کے ساتھ اس کے فائدے کے لیے وہ ایجاد کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، لیکن اس میں اس کے خطرے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اور اس کے نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بنائی جو ہیں وہ ایجاد جو ہیں وہ فوائد کے لیے کی جاتی ہیں۔ لیکن بعض افراد جو تخریب کار ذہن کے مالک ہونے کی وجہ سے ان ایجادات کو تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تباہی کے لیے، دوسروں کے نقصان کے لیے، خراب کرنے والے ذہن، یعنی جو دشمن عناصر ہیں، تخریب کار لوگ ہیں، وہ ان ایجادات کو تخریبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دوسروں کی تباہی کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ اس کا غلط اور منفی استعمال ہے۔ موبائل فون، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کا استعمال ضرورت سے زیادہ طلباء کو پڑھائی سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کے نقصان ہیں کہ اس کے جو نقصان دہ پہلو ہیں، اگر ان کا استعمال اپنے فائدے کے لیے نہ کیا جائے اور استعمال کی زیادتی جو ہے وہ ان کا کیا نقصان دیتی ہے۔ پڑھائی سے دور کرنے کا سبب اگر زیادہ استعمال کیا جائے، ضرورت سے زیادہ، ٹی وی ہو یا کمپیوٹر ہو یا موبائل فون ہو، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے زیادہ استعمال سے بچوں کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے کیا چاہیے کہ ہم
جدید دور کی ایجادات کو پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں، مثبت مقاصد کے لیے یعنی فائدے کے لیے استعمال کریں، جس چیز کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، جس فائدے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں ہم وہ فائدہ حاصل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، توجہ اس کی طرف دلائیں، ان کو اس طرف مائل کریں تاکہ سائنسی ایجادات کی منفی استعمال سے بچا جا سکے، جو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، جو اس کے نقصان دہ پہلو ہیں، اس کو ہم اس سے بچ سکیں، اس سے گریز کریں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی۔ ایکسرسائز پہلا کوشچن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے یعنی جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے جو چیز ایجاد ہوتی ہے وہ ضرورت اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتی ہے، یعنی ضرورت اس کی ماں ہے ایجاد کی۔ تو جو چیز بھی کوئی نئی بنتی ہے، نئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ضرورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ضرورت اس کی ماں ہوتی ہے جو اس ایجاد کو جنم دیتی ہے، اور یہ ایک مقولہ ہے جس کی آپ نے تشریح مفہوم لکھنا ہے۔ ٹیلی فون کب اور کس نے ایجاد کیا؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، گراہم بیل نے۔ ابتدائی دور کا کمپیوٹر کیسا تھا؟ اس پہ بھی بات ہوئی کہ شروع میں جب ایجاد ہوا تو بہت بڑا تھا اور مہنگا تھا، صرف بڑے بڑے ادارے اور دفاتر ہی اس کے متحمل ہو سکتے تھے، یعنی اس کا خرچ برداشت کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی تو آج کل ہر گھر میں موجود ہے، اور موجودہ دور میں کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ بینکس میں ہو رہا ہے، کاروباری مراکز میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں ہو رہا ہے، اسکولوں میں ہو رہا ہے، کالجوں میں ہو رہا ہے، اور ایک مضمون بھی پڑھایا جا رہا ہے، بطور مضمون بھی اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو غرض کمپیوٹر ہر چیز، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کے فوائد ہم نے پڑھا کہ اس میں تفریحی اور تعلیمی اور ادبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، تفریحی، تعلیمی، ادبی اور تحقیقی پروگرام بھی اس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس سے محظوظ بھی ہوا جا سکتا ہے فارغ اوقات میں۔ آج کے دور اور ابتدائی دور کے ہوائی جہاز میں کیا فرق ہے؟ کہ پہلے جو ہوا وہ بھاپ کا انجن بنایا گیا جو آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آج کا جو ہوائی جہاز ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا تیز رفتار ہے کہ اس میں ہم ٹینکس اور گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ خلائی سیارے ہمیں کس قسم کی معلومات فراہم کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ راکٹ اور خلائی سیارے سے ہم آج کل موسم کی صورتحال، دشمن ممالک کی معلومات اور مواصلات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سائنسی ترقی کا منفی پہلو، سائنسی ترقی کا منفی پہلو ابھی اینڈ پہ ہم نے پڑھا کہ سائنسی ایجادات جو بھی ہیں ان کو اگر ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تو وہ اس کا مثبت استعمال ہے، یعنی ہر چیز جو ایجاد کی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتی ہے، تو اگر ہم اس فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں تو یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ مگر ہم جب اس کا استعمال منفی پہلو کی طرف لے جائیں، منفی پہلو کون سا؟ اس کا نقصان کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ اس کا منفی پہلو ہے۔ تو سائنسی ترقی کا منفی پہلو کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے فوائد کے لیے اس کو استعمال کرے تو یہ اس کا درست طریقہ ہے، اور اگر کسی کے نقصان کے لیے اس کو، کسی بھی ایجاد کو، کسی بھی میزائل کر لیں، دفاعی ہتھیار کر لیں، اپنے دفاع کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ درست ہے، مثبت طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم تخریب کاری کے لیے، دوسروں کی تباہی کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ میننگ ابھی ہم نے کر لیے، اس میں ایجاد، دریافت، یہ سارے ہم نے سبق کے دوران کیے ہیں۔ جملے بنائیں، یہ آپ نے جملے لکھنے ہیں۔ دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا، انٹرنیٹ جو آج کل آپ یوز کر رہے ہیں۔ تشنا رہ جانا، پیاسا رہ جانا، ہلچل مچانا، انقلاب برپا کرنا، تبدیلی لے آنا، ہلچل مچانا، شور مچا دینا۔ اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ اعراب میں دھیان سے سنیں الفاظ کو۔ امثال، متحمل، میم کے اوپر شد ہے۔ تصور،
تعلیمی, تحقیقی, ادبی, ادبی دال پہ بھی زبر ہے, ادبی, اور تخریبی. پانچواں کوسچن, جملے روزمرہ اور محاورے جو ہیں یہ غلط ہیں, انہیں درست کر کے لکھیں. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہوتا ہے, صحن ٹیڑھا نہیں ہوتا. وہ بے ناغہ نہیں بلا ناغہ اسکول جاتا ہے. آم کے آم گٹھلیوں کے دام. نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ طوطی کی کون سنتا ہے؟ طوطے کی نہیں. جھوٹ مارنا بری عادت ہے؟ نہیں, جھوٹ بولنا بری عادت ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. تم نے اپنا کام ختم کیا کہ نہیں؟ کرا نہیں, کیا. ختم کیا یا نہیں, یا نہیں. چور کی داڑھی میں تنکا. دھوبی کا کتا, گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ تمام محاورے اس کی ہم نے اصلاح کر دی. اب اگلا کوسچن مضمون ہے. مضمون کی تعریف آپ نے لکھنی ہے کہ مضمون کا مطلب کیا ہے. لفظ مضمون عربی زبان کا ہے جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے, اپنے اندر سموئے ہوئے, مشتمل کیے ہوئے. کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات, جذبات یا تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. یعنی کسی بھی موضوع پر, کسی بھی ٹاپک پر اپنے خیالات لکھنا, اپنی رائے دینا, اپنے جذبات کا اظہار کرنا, اپنے تاثر, اپنا کانسیپٹ لکھنا, یہ سارا مضمون کہلاتا ہے. اور مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے. مضمون کی پھر آگے کئی اقسام بھی ہوتی ہیں. علمی ہے, تاریخی ہے, تنقیدی ہے, سوانحی ہے, سائنسی ہے یا اصلاحی ہے. اب مضمون جب لکھیں گے تو اس کی اقسام پر ہم آگے بات کریں گے کہ علمی, تاریخی, تنقیدی, سوانحی, سائنسی, اصلاحی میں کیا فرق ہے. اب آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ سائنسی ترقی کے موضوع پر مضمون لکھنا ہے. سائنسی ترقی, تو سائنسی ترقی ہم نے پڑھی کہ سائنسی ایجادات کیا کیا ہیں. شروع سے آج تک جو بھی مشینیں ایجاد ہوئیں, جو بھی چیزیں ایجاد ہوئیں, ذرائع نقل و حمل ایجاد ہوئے, جو بھی انسانی فائدے کے لیے چیز ایجاد ہوئی وہ سائنسی ترقی میں آتی ہے, سائنسی ایجادات. تو سیم یہی ٹاپک ہے جس پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے. اگلا کوسچن, اردو کی کسی لغت سے 10 محاورات اور ان کے معنی تلاش کر کے 10 محاورات اور ان کے معنی تلاش کریں. کوئی بھی ڈکشنری لیں اور اس سے 10 محاورات لکھیں اور اس کے آگے معنی لکھیں. یہ آپ کا آخری کوسچن ہے آج کا.